حضرات گرامی، آئیے ہم اب آپ کو ایک بے مثال اور ایک ماہر خطیب سے ملاقات کراتے ہیں۔ ایک ایسا خطیب جو اپنے مخصوص لب و لہجے سے جانا جاتا ہے، ایک ایسا خطیب جس کے بارے میں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسا خطیب جو اپنی مثال خود آپ ہے۔ اس کی تقریر سے، اس کے بیان سے، اس کی فصاحت سے، اس کی بلاغت سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس کے علم کی گہرائی کیا ہے، اس کے علم کی گہرائی کیا ہے، اس کی قابلیت اور صلاحیت کی انتہا کیا ہے۔ حضرات گرامی، اس سے میری مراد حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب متظلہ العالی ہیں، استاذ مدرسہ روضۃ الابرار دیوریا کھیری سے۔ میں اس شعر کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جا کر تیار بن جائے۔ حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب مائک پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، یہ تاکید فرمائی کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اے نبی آپ اپنی بیٹیوں کو، اے نبی آپ مسلم خواتین کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں، وہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں، یعنی کلام کریم کی اس آیت کریمہ میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اس آیت میں بھی پردے کی جانب اشارہ ہے۔ مسلمانوں، جب اللہ اور اس کے رسول نے انتہائی تاکیدی الفاظ میں پردے کا حکم دے دیا، تو اب اگر ساری دنیا پردے کی مخالفت پر جمع ہو جائے، تمام ڈاکٹر اسے مضر صحت کہیں،
नामो निहात मुफक्किरीन और साइंसदां उसे तरक्की की राह का संग गिरा कहे, यूरोप की बहती हुई अक्ल उसे निस्वानियत पर जुल्म का नाम दे, हमारी खवातीन पर मुतहर्रिक खेमों और कफन पोश जनाजों की पत्तियां कसी जाएं, हमें दकियानोसियत के ताने दिए जाएं, फिरंगी हुक्मरान हमसे रूठ जाएं, सात समंदर पार हमारा दाखिला ममनू करार दे दिया जाए, हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, हम सबको नाराज कर लेंगे, लेकिन रब किब्रिया अपने रहबर और रहनुमा को नाराज नहीं करेंगे। हमारी फिक्र और सोच तो ये है कि सारा जहां नाराज हो परवाह न चाहिए, सारा जहां नाराज हो परवाह न चाहिए, मद्दे नजर तो मर्जी जाना न चाहिए, बस इस नजर से देख कर तू ये फैसला क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या न करना चाहिए। और हमारी जिंदगी का मंशूर तो ये है कि सरमत गिला इख्तिसार मी बायत कर्द, एक कार अजी दो कार मी बायत कर्द, या तन बरजाए दोस्त मी बायत दाद, या कतई नजर जियार मी बायत कर्द। मुसलमानों, सरमत कहते हैं कि लंबी चौड़ी बातों और तूल तवील तकरीरों का कोई फायदा नहीं है, दो कामों में से एक काम करना चाहिए, या तो दोस्त की खातिर सरधड़ की बाजी लगा देनी चाहिए, या फिर दोस्त की दोस्ती से दस्तबरदार हो जाना चाहिए और इश्क मोहब्बत के भारी भरकम दावे करना छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दावे ईमान, दावे दीनदारी के यकीन फिरंगियों की खुराफात पर, दावे ईमान के नजर यूरोप की तहजीब सकाफत पर, दावे इश्क रिसालत के लिबास दुश्मनान इस्लाम का, नारे अमेरिका मुर्दाबाद के और रग रग में उनकी मादरे पितर आजादी से मोहब्बत। अगर ऐसा करना मुनाफिकत नहीं है तो फिर और क्या है। किसी कहने वाले ने सच कहा है, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। दोगली पॉलिसी इख्तियार न करें बल्कि एक सू होकर फैसला करें। या मकुनबा पील बाना दोस्ती, या मकुनबा पील बाना दोस्ती, या बना कुन खाने बर अंदाज पील। या तो हाथी वालों से दोस्ती ना करो, या तो हाथी वालों से मोहब्बत ना करो, या तो हाथी वालों से दिल ना लगाओ। और अगर आप हाथी वालों से मोहब्बत करना चाहते हैं, हाथी वालों को अपने यहाँ बिठाना चाहते हैं, आप उनके यहाँ बैठना चाहते हैं, अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपके लिए लाजिम है, आपके लिए जरूरी है कि आप हाथी का कद और उसका काट देखिए, उसका जिस्म और जुस्सा देखिए और अपना मकान ऐसा बनाइए कि जिसमें हाथी समा सके। अरे ये तो अरब के उन बदलुओं वाला अंदाज हुआ जो जबान से ईमानदारी के दावे करते थे, ईमान के दावे करते थे, मगर हकीकत में उनके दिल ईमान से खाली थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नजदीक औरत के आजाद होने की निशानी ये हुआ करती थी कि वो बापर्दा होगी, पर्दे में होगी, बुर्के और नकाब में हुआ करती थी, तो वो समझते थे ये औरत आजाद है। और जो औरत बेपर्दा हुआ करती थी, नकाब में नहीं हुआ करती थी, वो समझ जाते थे कि ये औरत आजाद नहीं है बल्कि कनीज है, क्योंकि शरीयत ने कनीज को एक हद तक पर्दा खोलने की इजाजत दी है। अगर मैं भी सहाबा इकराम की सोच की बिना पर ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा। आज की औरतें, इस धरती पर चलने वाली औरतें सिर्फ और सिर्फ वही आजाद हैं जो बापर्दा रहती हैं, और जो औरतें बेपर्दा रहती हैं वो हकीकत में लौंडी हैं, वो गुलामी की जिंदगी बसर कर रही हैं, उनके गले में गुलामी के तोप पड़े हैं, रस्म और रिवाज की गुलामी का तोप, नफ्सानी ख्वाहिशात की गुलामी का तोप, यूरोप की नाकाबिले सकाफत गुलामी का तोप। पर्दे से बेशतर खराबियों का, जराइम का सद्देबाब हो सकता है। पर्दे से नौजवान नस्ल बेराह रवि से बच सकती है। हमारा नौजवान तबका बहुत सी बुराइयों से बच सकता है। थोड़ी सी अक्ल रखने वाला शख्स भी पर्दे की हिकमतों से बेबहरा नहीं हो सकता। जिस इंसान की खोपड़ी के अंदर दिमाग है, जिस इंसान की अकल सलीम है, दुरुस्त है, वो इसकी हिकमतों से बेबहरा नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस क्या बताया जाए, आज पर्दे के मसाइल को लेकर मुनाजरा बाजियां, मजमून निगारियां होती रहती हैं, पर्दे के खिलाफ तहरीकें चलती रहती हैं। पर्दे को औरत के लिए कैदबंद से ताबीर किया जाता है, कहा जाता है कि पर्दा कैद है,
پردے میں رہ کر ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ میرے دوستوں، یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر، باریک اور چست کپڑے پہن کر، اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر، اپنے بالوں کو کھول کر کھلے عام گھوم رہی ہیں، مارکیٹ میں جا رہی ہیں، جہاں چاہ رہی وہاں جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں، یاد رکھنا ہماری کامیابی اس میں نہیں ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ذرا غور سے سنیے، ہماری کامیابی اس میں نہیں ہے، بلکہ ہماری کامیابی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سالی ہے۔ ایک مرتبہ باریک کپڑا پہن کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ اللہ کے دلارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر پھیر لی اور ارشاد فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث پاک سے اس بات کا بالکل پاک اور اس حدیث پاک سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردے کے خلاف ہے۔ باریک کپڑا پہننا بھی پردے کے خلاف ہے، لیکن آج لباس کس طریقے سے بالکل باریک پہنے جاتے ہیں جس سے سارا جسم جھلکتا ہوا ہوتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیے، اگر آپ اپنے گھر کی عورتوں کے لباس لا کر دیتے ہیں، ذرا توجہ دیجئے، ایسے کپڑے لا کر دے رہے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہوں گے، اور جو عورتیں پہنے گی، جو بچیاں نوجوان پہنے گی، وہ بھی گنہگار ہوں گی اور آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ام سلمہ اور ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے۔ اللہ کے دلارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، یہ ہمیں پہچان نہیں سکتے، میں پھر بھی ان سے پردہ کروں۔ سنو مسلمانوں، سنو میری ماؤں بہنوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس سوال پر کیا جواب دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ نابینا ہے، یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ آپ کو نہیں پہچان سکتے، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتی ہو؟ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پردے کا حکم مردوں کے اوپر فرض نہیں کیا ہے، بلکہ تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ دونوں مرد اور عورت دونوں اس حکم میں برابر کے شامل ہیں کہ مرد کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے اور عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور عورتیں جس کو چاہے اس کو دیکھیں، نہیں، مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، پردے کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کر رہی ہیں یا اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہیں۔ فخر موجودات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں تھیں، ان کو بھی پردے کا حکم تھا، ان سے پردے کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو آج ہمارے لیے اس بات کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے کہ ہم بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھریں، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہے جائیں؟
نہیں، بلکہ ہمیں پردہ کرنا ہے. ہمیں اپنی ماؤں اور بہنوں سے، اپنے گھر کی بچیوں سے پردہ کرانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں پردے میں رہنا ہے، پردے سے باہر نہیں. اگر ہم پردے میں رہیں گے تو ہماری عزت محفوظ رہے گی. اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم پردے سے ہٹ کر، اسلامی قوانین سے ہٹ کر کامیاب ہو جائیں تو مسلمانوں یاد رکھیے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہیں کر رہا، میری طبیعت بھی علیل ہے، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.